اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا سے شفا کہ وہ ہمارا سبجیکٹ ہے، عنوان ہے، اور اس کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ شفا کے طریقہ کار اور ہم لوگ کس طرح لوگوں کو شفا کرتے ہیں۔ شفا کرتے ہوئے اصل میں ہوا یہ کہ میں سمجھتا تھا کہ میرا ایک سبجیکٹ تھا شفا کا، دعا سے شفا کا، ساری زندگی میرا یہ سبجیکٹ رہا۔ مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کیونکہ اس چیز میں نہ تو کوئی آپ کی کوئی ڈگری ہے، نہ اس میں کوئی ایسا سلسلہ ہے جس میں آپ سرٹیفائیڈ ہیں کہ آپ روحانی علم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں۔ ایک تو ورثہ ہے سب کا کہ جی یہ ورثہ ہے ہمارے بڑوں کا، اور گدی نشینی کے تحت ایک سلسلہ دوسرے سلسلے کی طرف شفٹ ہو رہا ہے، دوسرے بندے کی طرف شفٹ ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ یہ سلسلہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ خاندان میں تو ایک وراثت تھی ہماری کہ شفا کرتے تھے ہم لوگ، یا کوئی بھی کام ایسا کرتے تھے جس میں میڈیکل لائن سے ہٹ کے تھا، کیونکہ اس میں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تھا، لہذا جس نے زیادہ محنت کی وہ کامیاب رہا۔ اور ہم لوگ ہٹ اینڈ ٹرائل بیسس پہ، مطلب کہ ایک کام کر کے دیکھا، اس سے رزلٹ آیا نہیں آیا، دوسرا کام کر کے دیکھا، اس سے رزلٹ نہیں۔ جیسا ڈاکٹر بھی کرتے ہیں، ایک میڈیسن دی نہیں ٹھیک ہوا تو دوسری میڈیسن دے دی، اس سے ٹھیک نہیں ہوا تیسری فیملی دے دی میڈیسن کی۔ تو اس طرح مطلب ہمارا بھی یہی سلسلہ ہے۔ تو ہم لوگوں نے شفا میں اس لیے کرتا تھا کہ بھئی جو بیمار ہے اس کو ڈاکٹر ٹھیک کرے گا، اور جو اثرات زیادہ ہے اس کو میں ٹھیک کروں گا۔ یہ میرا وہ تھا، میری مطلب ذہنی طور پہ میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن لوگوں کی بیماریاں ٹھیک کرتے کرتے مجھے ایک اندازہ ہوا کہ میں شفا جو کر رہا ہوں بیسیکلی یہ جنات کے اثرات ہیں، اور یہ جسم میں حلول کر جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی انسان شریعت کے دائرے سے نکلتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے یا حرام چیز کھاتا ہے، اس صورت میں اس کے پیٹ میں ناپاک چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، جس کو ہم رسولی کہتے ہیں، کوئی اور بیماریاں کہتے ہیں۔ تو ایسا تھا، مجھے سمجھ آئی کہ نہیں، میں شفا نہیں کرتا، میں صرف جنات کو ہٹاتا ہوں، اور میں ایسا کرتے کرتے جنات میں آ گیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو یا تو کوئی آدمی بیمار ہے تو یا جنات زدہ ہے، ٹھیک۔ اور کینسر جو ہے خاص طور پہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو روح رکھتی ہے، زندہ چیز ہے۔ اگر کسی ایک بندے کے اندر آ جائے گی تو اس کے کنبے میں پھر وقتاً فوقتاً شفٹ ہوتی رہے گی، اور وہ چیز نسل میں چلے گی۔ اگر کوئی شخص میرا پہلی سٹیج میں آ جائے یا دوسری سٹیج میں آ جائے تو ہم اسے ٹھیک کر لیتا ہوں، آرام سے میں ٹھیک کر لیتا ہوں۔ جو سسٹ ہے اس کو ایسا ایسا ختم کر دیتا ہوں، وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ کوئی رسولی ہوتی ہے تو میں جب دم کرتا ہوں وہ ایسا 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 ختم ہوتی چلی جاتی ہے، جس سے میں ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ یہ چیز ہے۔ اس سے بڑے بڑے ڈاکٹر بھی آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی آتے ہیں، ڈاکٹروں سے پریشان ہوئے لوگ بھی آتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا آتا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ سائیکو کیس ہے، لیکن اس کے اوپر جنات کے اثرات ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں۔ اس میں ہم کرتے کرتے ایک نتیجے پہ پہنچے کہ دو طرح کے لوگ ہیں ہمارے اس سبجیکٹ میں کہ یہ اثرات زدہ ہیں۔ اس میں بھی آگے دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جن کو تعویذ گنڈا کھلایا گیا ہے اور ان کے جسم میں موجود ہے، چاہے وہ ہوا میں لٹکا ہے، کیونکہ انسان چار چیزوں سے مل کے بنا ہے، پانی، ہوا، آگ اور مٹی سے۔ اسی طرح جب کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے یا فائدہ پہنچانا ہوتا ہے تو جو اس پہ تاثیر حاوی ہوتی ہے اس کے مطابق کام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مطلب جب بھی ہم کسی کے کوئی بیماری کو باندھتے ہیں یا کسی کام کو ہم کرتے ہیں تو ہم چاروں سائڈوں سے کرتے ہیں، مٹی، ہوا، آگ اور پانی سے، کہ اس سے مل کر انسان بنا ہے، چار چیزوں سے۔ تو ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم لوگوں کی شفا کرتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی آدمی بائپسی کروا لیتا ہے اور وہ کینسر نکلتا ہے تو پھر اس کو ٹھیک کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کینسر جب ایک دفعہ کھل گیا تو اب وہ جسم میں اس کے جراثیم حلول کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسا ایسا جسم میں شفٹ ہوتے رہتے ہیں اور پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جگہ جگہ سے چھوٹے چھوٹے غدود بن کے نکل رہے ہوتے ہیں یا سسٹ بن کے نکل رہی ہوتی ہیں، اور ڈاکٹر ان کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک سبجیکٹ ہے یا ایک بیماری ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری بیماریاں جو انسان پہ افیکٹ کرتی ہیں۔ سروائیکل پین ہے، یہ عام طور پہ جو میں آج کل جو میرا جو ایکسپیرینس ہے اس میں 90% لوگ وہ ہیں جن کو میں دم سے ٹھیک کر سکتا ہوں، اس وجہ سے کہ انہوں نے وظائف پڑھے ہیں۔ وظائف پڑھنے کے لیے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ میری ذاتی طور پہ ایڈوائز رہتی ہے کہ آپ لوگ عبادت کریں، وظائف چلے نہ کریں۔ عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا،
تہجد، چاشت، اشراق کی نمازیں پڑھنا، نوافل پڑھنا، قرآن شریف شروع سے آخر تک پڑھنا، مطلب کے ساتھ پڑھنا، تفسیر کے ساتھ پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، یہ ہے عبادت۔ ایک اللہ کا نام، ایک قرآنی آیت، ایک سورہ روزانہ پڑھنا وظائف کہلاتا ہے۔ وظائف کے ساتھ پھر شرائط ہیں، اگر شرائط کا نہیں پتہ تو آپ وظائف نہ پڑھیں۔ وظائف کے لیے وقت معین ہوتا ہے، کئی وظائف دن کے ہیں، کئی رات کے ہیں، کئی وظائف کے ساتھ پرہیز ہے، اب یہ چیز کھا سکتے ہیں، یہ چیز نہیں کھا سکتے۔ اس کے ساتھ معین وقت ہے، کس وقت آپ نے پڑھنا ہے یا بغیر وقت کے آپ نے پڑھنا ہے، اس کی معین تعداد ہے۔ 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، نہ 61 ہوتے ہیں، نہ 1 کروڑ ہوتے ہیں، نہ 59 ہوتے ہیں، نہ 0 ہوتے ہیں۔ ایک معین تعداد نے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک معین تعداد، معین وزن، معین چیز رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح وظائف بھی ایک معین تعداد رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنے دفعہ مرضی پڑھ لو، جو جس نے کہہ دیا اس نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نہیں ہو سکتا، رزلٹ میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا، اور جتنے لوگ عبادت گزار ہیں میں انہی کو زیادہ تکلیفوں میں دیکھ رہا ہوں، اور ہم اس کو کہتے ہیں اس کو رجت ہو گئی ہے۔ رجت کیا کہ کلام پڑھا، وظیفہ پڑھا، لیکن اس کی شرائط کا نہیں پتہ، تعداد کا نہیں پتہ، وقت کا نہیں پتہ، اس کے پرہیز کا نہیں پتہ، تو اس کو نقصان پہنچے گا، وہی چیز اس کو نقصان پہنچائے گی۔ اس کے لیے ایک چلہ کرنے کے لیے، ایک وظیفہ کرنے کے لیے بہت ساری شرائط ہیں جس کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اور اگر آپ ان کو ایک بھی شرائط کو مد نظر نہیں رکھتے تو آپ کو رجت ہو جاتی ہے۔ رجت کیا ہے کہ آپ نے کلام پڑھا، اس سے آپ نے نقصان اٹھایا، نہ کہ فائدہ اٹھایا۔ اب اس کا ایک آسان سا فارمولہ ہے، اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، ہر طرح صحیح ہے، تو آپ کو اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ عبادت کی پہلی شرط اطمینان قلب ہے۔ اب جو لوگ عبادتیں کرتے ہیں، زیادہ پڑھائیاں کرتے ہیں، اگر ان کو اطمینان قلب ہے تو وہ ضرور پڑھیں، اور اگر اطمینان قلب نہیں ہے، بچے پریشان حال ہیں، گھر میں رزق کی کمی ہے، صحت تندرستی نہیں ہے، عجیب سی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا اطمینان قلب نہیں ہے، آپ کی عبادت میں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہو سکتا، ہمارے اندر کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا 4تھا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے، اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ آپ سے ڈسکس کریں گے، آپ کو بتائیں گے علم کے بارے میں، خاص طور پہ رجال الغیب کے بارے میں بتائیں گے، جو ایک شرط ہے وظیفہ چلہ کرنے کی۔